السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، پرانے وقتوں میں جب سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو لوگ آپس میں چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس دور میں بھی کچھ چیزوں کی اشد ضرورت ہوا کرتی تھی جن کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، لیکن آغاز میں جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے اس چیز کو حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اسی سب مشکلات کے حل کے طور پر لوگوں نے شروع میں تبادلے جیسی چیز کو نکالا۔ تبادلے سے مراد کہ جس کے پاس جو سامان ہوتا وہ اپنا سامان دوسرے کو دے کر دوسرے سے اپنی ضرورت کا سامان لے لیتا۔ اس طرح لوگ آپس میں سامان کی تبدیلی کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے، لیکن یہ نظام بھی زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اگر کسی کو گندم کی ضرورت تھی تو دوسرے کے پاس کپاس، چنا یا کوئی اور چیز موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، زیادہ لوگ اس سے مفید نہ ہو سکے۔ چونکہ یہ نظام کامیاب نہ ہو سکا تو 1000 سال قبل مسیح میں لوگوں نے سکے کی ایجاد کی۔ سب سے پہلے سکے بطور کرنسی استعمال کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے جو سکہ بنایا گیا وہ مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن مٹی کے سکے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتے تھے، اس لیے پھر اس کی جگہ پر باقی چیزوں کا استعمال کرنے لگے۔ چونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ مختلف علوم سے واقف ہو رہے تھے، روشنا ہو رہے تھے، اسی علوم کا اثر یہاں سکوں پر بھی ہوا اور لوگوں نے پھر سونے، چاندی اور تانبے کے سکے بنانے شروع کر دیے۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں بر صغیر میں بھی آنے لگے اور بر صغیر میں بھی سکوں کا استعمال ہونے لگا۔ اس وقت پہ خود ساختہ کرنسی استعمال کی جا رہی تھی جو کہ کوڑی کے نام سے مشہور تھی۔ خراب کوڑی کو پھوٹی کوڑی کہا جاتا تھا اور 3 پھوٹی کوڑیاں 1 کوڑی کے برابر ہوتی تھی اور 1800 کوڑیاں مل کر 1 روپیہ بناتی تھی۔ پھر دوستو کچھ عرصے کے بعد پیتل دریافت ہوا جو کہ 2 دھاتوں کا مرتب تھا، پھر ان سے سکے بنائے جانے لگے۔ اب کے دور میں تو آپ کو سونے، چاندی، کاپر، میگنیشیم، ایلومینیم اور پتہ نہیں کون سی دھاتوں کو آپس میں ملا کر سکے بنا کر دکھائے جاتے ہیں اور آپ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ دوستو ایک مزیدار بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو ہمارا 2 روپے کا سکہ تھا اس پہ 3 بادل بنے ہوئے ہوتے تھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے بچپن میں۔ تو کہا جانے لگا کہ یہ جو بادل ہیں یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے منہ مانگے پیسے دے کر ان سکوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن جب بعد میں لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کافی افسردہ ہو گئے کیونکہ ان کے پیسے تو ضائع ہو گئے تھے۔ دوستو غلام محمد جو کہ اس وقت کے پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے 7 سکوں کا ایک سیٹ بنایا تھا جس میں آنا، آدھا آنا، 1 روپیہ اور اس کے علاوہ 54 1.25 روپیہ، ان سب کے سکے بنا کر انہوں نے پیش کیے تھے جو کہ بعد میں پاکستان کی کرنسی کے طور پر استعمال بھی کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، تقریباً 1 یا 2 سال کے وقفے کے بعد پاکستان میں 5 روپے، 10 روپے اور 20 روپے اور اس کے بعد 100 روپے کا جو ہے وہ نوٹ بنایا گیا جو کہ پھر بطور کرنسی استعمال کیے جانے لگا۔ دوستو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آخر ان کرنسی نوٹوں کو کس اصول کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ڈالر کی جو رقم ہے وہ کم یا زیادہ کون کرتا ہے، اس کا عام انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور دوستو ایک منفرد سوال جو کہ میری نظر میں تھا، میں بھی اکثر سوچتی تھی اور آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب پاکستان میں نوٹ بنانے والی مشین موجود ہے تو پاکستانی بہت سارے نوٹ کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے۔ لیکن دوستو یہ کسی طور پہ بھی پاسبل نہیں، کیونکہ جو ہماری حکومت ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ جب بھی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کو سونا یا کوئی بھی اثاثہ گروی رکھوا کر اتنے نوٹ چھاپ لیتی ہے۔ اسٹیٹ بینک اپنے پاس اس سونے کو یا ان چیزوں کو جو بھی وہ گروی رکھتے ہیں اپنے پاس رکھ کے پھر نوٹ چھاپ کر دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان نوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ بطور رسید استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو سونا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے وہ اس کی رسید کے طور پر اتنے ہی نوٹ چھاپ کر حکومت کو دے دیتی ہے، اور اگر ہم کچھ بھی گروی رکھوائے بغیر نوٹوں کو چھاپ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے وہ IMF کے بہت سارے جو ان کی شرائط ہیں ان کو مانتے ہوئے نوٹوں کو چھاپتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اگر ہم بغیر کچھ گروی رکھوائے نوٹ چھاپتے رہیں گے تو اس طرح سے روپے کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ معزز دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر ڈالر بڑھتا اور کم کیسے ہوتا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ 3 وجہوں پر ہوتی ہے۔
پہلے یہ کہ پاکستانیوں نے کتنا پیسہ باہر بھیجا ہے جو کہ ڈالر کی فارم میں ہوتا ہے، آپ نے باہر کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کتنی درآمدات کی اور برآمدات کی ہے۔ یہ اس کی بنیاد پہ ڈالر یا تو اس کا ریٹ اوپر جائے گا یا پھر کم ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ کی برآمدات آپ کی درآمدات سے زیادہ ہوگی، یعنی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، پلس میں ہوگی، تو جو ڈالر ہے وہ آپ کے ملک میں آئے گا، اس طرح سے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کم ہوگی۔ لیکن اگر یہی چیز الٹی کر دی جائے، یعنی کہ آپ زیادہ چیزیں امپورٹ کریں، ایکسپورٹ آپ کی کم ہے، تو پھر ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ ڈالر کو باہر بھیج رہے ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی ٹریڈ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ ڈالر ہے، تو آپ کے ملک میں جو ڈالر آ رہا ہے آپ اس کو آگے دوسرے ملکوں کو دے رہے ہو، کیونکہ آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہو، تو ڈالر آپ کے ملک سے جا رہا ہے، آپ کے ملک میں ڈالر کی قلت ہو رہی ہے، اس قلت کی وجہ سے ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ اوپر جائے گا۔ اب جیسے بہت سے لوگ ملک سے باہر جا کر کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو جو پیسے ہیں وہ ڈالر کی فارم میں بھیجتے ہیں یا ریال، جو بھی ان کی کرنسی ہوتی ہے، تو اگر وہ ڈالر بھیجیں گے پاکستان میں تو پاکستان میں ڈالر زیادہ ہوگا، تو جب ڈالر زیادہ ہوگا تو ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا اور روپے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہمارے ملک کی ریپوٹیشن اچھی ہو، یہاں کے حالات اچھے ہوں، گورنمنٹ اچھی ہو، تو باہر کے لوگ یہاں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے ہمارے ملک میں ڈالر آئے گا۔ تو فرینڈز، اس طرح سے ڈالر کی جو قیمت ہے یا تو وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے انہیں میں نے کور بھی کر لیا ہوگا اور کلیئر بھی۔ اگر آپ کا اس متعلق کوئی اور سوال ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت منفرد ٹاپک لے کر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔